دل ہے، معلوم یہ ہوا کہ جب دل انسان کا صحیح ہوگا تو سارے اعضاء تندرست ہوں گے، اور جب دل انسان کا بیمار ہوگا تو سارے اعضاء بیمار ہوں گے۔ سمجھے کہ نہیں؟ اور دل ایک بادشاہ ہے، دل بادشاہ ہے اور سارے اعضاء رعایا ہیں، سارے اعضاء رعایا ہیں۔ جس حکومت کا بادشاہ بگڑ جاتا ہے، جس حکومت کا بادشاہ بگڑ جاتا ہے، جس سلطنت کا راجہ بگڑ جاتا ہے تو اس کے پرجا بھی بگڑ جاتے ہیں۔ جس حکومت کا بادشاہ بگڑتا ہے تو اس کی رعایا بھی بگڑ جاتی ہے۔ سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ ہاتھ رعایا ہے، ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، یہ سارے اعضاء رعایا ہے۔ دل ایک بادشاہ ہے۔ دل اگر بگڑ جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے تو ہاتھ بھی گناہ کرنے لگتا ہے، اور اگر دل سیاہ ہو چکا ہے تو آنکھیں بھی گناہ کرنے لگتی ہے۔ دل اگر سیاہ ہو چکا ہے تو پیر بھی گناہ کرتا ہے۔ دل اگر سیاہ ہو چکا ہے تو اس کے سارے اعضاء گناہ کرتے ہیں۔ زبان سے بھی گناہ ہوتا ہے، آنکھوں سے بھی گناہ ہوتا ہے، پیروں سے بھی گناہ ہوتا ہے، ہاتھوں سے بھی گناہ ہوتا ہے۔ کب؟ جب دل بگڑ جاتا ہے، اور اگر دل صحیح ہوتا ہے تو خدا کی قسم ہاتھ بھی غلط نہیں اٹھے گا۔ دل اگر صحیح ہوتا ہے تو ان کی آنکھیں بھی غلط خطا نہیں کریں گی، غلط نہیں اٹھیں گی۔ دل اگر صحیح ہوتا ہے تو ان کے پیر بھی صحیح اٹھیں گے، غلط نہیں اٹھے گا۔ میرے دوستو، ان اللہ والوں نے تنہائی میں بیٹھ کر کے کیا کیا ہے؟ یہی تو کیا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دل میں ضرب مارا اور لا الہ الا اللہ کے ضرب سے دل کے گناہوں کو دھویا۔ سمجھے کہ نہیں؟ تو میرے بھائی، یہ سارے اعضاء کے صحیح ہونے کا جو ہے دار و مدار دل کے صحیح ہونے کے اوپر۔ سمجھے کہ نہیں؟ دل کے صحیح ہونے کے اوپر۔ تو بھئی ایک بات سنو، دل جب سیاہ ہو جاتا ہے، دل جب سیاہ ہو جاتا ہے، اس کی مثال سنو، بچہ جب تختی پہ لکھتا ہے اور لکھ کر کے اس کو جو ہے پورا داغدار کر دیتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، تو استاد کہتے ہیں کہ جا اس کو اب پوت لے، اور پوت کر کے اب سکھا لے، اور سکھانے کے بعد اب اس کے اوپر دوسری تحریر ہوگی، دوسرا نقش ہوگا، بلا تشبیہ۔ دل داغدار ہو جاتا ہے گناہوں کے وجہ سے، دل سیاہ ہو جاتا ہے تو دل کو دھونے کی ضرورت ہے۔ پہلے دل کو دھونے کی ضرورت ہے، تو دھوئے گا، دھلے گا کیسے؟ یہ دنیا کے پانی سے نہیں دھویا جائے گا، یہ کنویں کے پانی سے نہیں دھویا جائے گا، یہ زمزم کے پانی سے نہیں دھویا جائے گا، یہ حوض کوثر کے پانی سے نہیں دھویا جائے گا، بلکہ اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر کے، اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر کے جب آنسو بہائے گا، آنسوؤں سے یہ دل دھلے گا۔ تو اللہ والے راتوں کو جب سب سوتا ہے، یہ اللہ والے دن کے رات کو اٹھ کر کے روتا ہے، یہ روتا ہے، روتا اللہ کی بارگاہ میں، وہ لرزتے ہیں، کانپتے ہیں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے، مجلہ ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے اس کا دل۔ تو ندامت کے آنسو سے دل دھویا جاتا ہے۔ اجازت دیں تو میں آگے بڑھوں۔ شقیہ ابلیس بخمسۃ اشیاء، ابلیس بدبخت ہوا 5 باتوں کی وجہ سے۔ بدبخت ہوا یہ 5 باتوں کی وجہ سے۔ کیا؟ لم یقر بالذنب،
کم وقت نے گناہ کیا، گناہ کا اقرار ہی نہ کیا کہ میں نے گناہ کیا، ڈھٹائی ہوتا لم یقر بالذنب ولم اسرع علی التوبہ، اس نے توبہ کیا ہی نہیں، ولم یلم نفسا، نہ اپنے نفس کو ملامت کی اس نے، ولم یندم، اور نہیں ندامت بھی اسے، نہیں ندامت کے آنسو بہائے۔ یہ 5 باتیں، 4 باتیں ہو گئی۔ وہ قنطا من رحمت اللہ، 5ویں بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہو گئے، ہمیشہ کے لیے مایوس ہو گئے۔ آؤ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، سعید آدم و بخمسۃ اشیاء، حضرت آدم نیک بخت ہو گئے خدا کی بارگاہ میں 5 باتوں کے وجہ سے۔ اقرا بالذنب، سب سے پہلے تو اپنے گناہوں کا اقرار کیا، اقرار کیا۔ اللہ کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ کہ ہمارے پروردگار ہم نے ظلم کر لیا، اقرار کیا۔ اقر بالذنب، سب سے پہلے گناہ کا اقرار کیا، واسرع علی التوبہ، اور توبہ پر جلدی کیا، واسرع علی التوبہ، توبہ پر جلدی کیا۔ وہ لام نفس، اور اپنے نفس کو ملامت کیا، اپنے نفس کو ملامت کیا۔ وہ ندیمہ، اور شرمندہ ہوئے، نادم ہوئے۔ وَلَمْ يَقْنُطْ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے۔ بے شک جبھی تو حضرت آدم علیہ السلام 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے اپنے گناہ بھی نہ کہوں اس کو، بلکہ چوک کہہ لیں، اور چوک بھی زیبا نہیں آپ کی شان میں کہنا، چاہے سہوی چوک کہہ لو۔ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، اور بھول کر کے غلطی کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں 300 سال تک روتے رہے۔ کتنے سال تک؟ 300 سال تک روتے رہے اور مانگتے رہے، 300 سال تک یہی کہتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے ظلم کیا اپنی جان پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے نہ معاف کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے نہ رحم کیا، تو ہم گھاٹے اور ٹوٹوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے اور خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہوئے، مانگتے رہے مولا معاف کر دے۔ یہاں تو یہ 2 رکعت نماز پڑھی نہیں، آسمان کی طرف دے دے مولا، دے دے مولا، اور دے دے مولا، اور کم از کم وہ مسجد میں جا کے مانگتا ہے، نماز پڑھ کے تو مانگتا ہے۔ وہ سٹوڑچی جب اٹھتا ہے تو وہ مسجد سے مسجد کی طرف نہیں، سیدھے چائے کے ہوٹل کی طرف جاتا ہے۔ چائے کا ہوٹل ہی اس کا جو ہے، سٹوڑچیوں کے لیے چائے کا ہوٹل ہی ٹھکانہ ہے اس کا۔ ہاں، جیسے اس لیپیوں کا ٹھکانہ جہاں گھوڑا ڈلتا ہے، اس میڈیا وہیں ملیں گے، اور ایسی سٹوڑچی جہاں چائے کا ہوٹل ہے وہیں دائیں بائیں ملیں گے، اور ایسے مراقبے میں ملیں گے۔ آنکھیں بند، آنکھیں بند ہے اس کی، دھیان اور گیان جو ہے دلی کی طرف ہے اس کا۔ ہاں، پورا دھیان گیان، آنکھیں بند۔ اب جو ہے انتظار ہے، کوئی آئے، جلدی آئے، جلدی آئے۔ آئے گا شیطان کان میں کہہ گیا اس کا۔ اب آنکھ کھلی، آنکھ کان میں کہہ گیا تو آنکھ کھلی۔ اب
اب تو جلدی بھاگے گا چائے پی کر کے وہاں سے. ہاں ہماری قوم کا یہ عالم ہے یہ سٹوڑکیوں کا. اجازت دیں تو سنا دو ایک حدیث. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا وقعت لقمة من الحرام في بطن آدم في بطن ابن آدم. جب حرام لقموں میں سے کوئی ایک لقمہ، لقمۃ النکرہ ہے اس لیے کوئی ایک لقمہ ترجمہ کر رہا ہوں، بہت سارے لقمہ نہیں. اذا وقعت لقمة من الحرام، جب حرام لقموں میں سے کوئی ایک لقمہ آدم کی اولاد کے پیٹ میں واقع ہو جائے، آدم کی حرام لقمہ میں سے کوئی ایک لقمہ آدم کی اولاد کے پیٹ میں واقع ہو جائے، لعنہ اللہ وکل ملک، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی رہتی ہے اس کے اوپر اور سارے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت ہوتی رہتی ہے اس کے اوپر. اور کب تک لعنت ہوتی ہے؟ ما دامت تلک اللقمة فی بطنہ، جب تک وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہتا اس وقت تک لعنت ہوتی رہتی ہے. جب تک لقمہ پیٹ میں رہتا ہے جب تک لعنت ہوتی رہتی ہے. وَإِن مَاتَ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ فَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اگر اسی حالت میں موت آ جاتی ہے تو ٹھکانہ سیدھے جہنم ہو جاتا ہے. تو جہنم میں لے جانے کے لیے حرام لقموں میں سے کوئی ایک لقمہ کافی ہے. حرام لقموں میں سے کوئی ایک لقمہ کافی ہے جہنم میں لے جانے کے لیے. سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کہ لقمے؟ ایک لقمہ ہے. جو صبح حرام کھاتا ہے، شام حرام کھاتا ہے، دوپہر حرام کھاتا ہے، روز حرام کھاتا ہے، اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ اے سود خارو، سود کھانے والوں، بیاج کھانے والوں، سنو، یہ حرام ہے، اسد حرام ہے، یہ حرام ہے. اور ایک جوا کھیلنے والوں، بڑا فر لگا کر کے جوا کھیلتے ہو تم، فر لگا کر کے جوا کھیلتے ہو. ہاں، اصیل کبھی جوا نہیں کھیلے گا. میں سن لو، کچھ نہ کچھ چوک ہوئی ہے، بنیادی بنیاد میں چوک ہے. سن لو کان کھول کر. جوا کھیلے گا میں نہیں کہتا، اللہ فرماتا ہے اے شرابیو، شراب پیتے ہو تم، شراب پیتے ہو، صبح پیتے ہو، شام پیتے ہو. بعض تو جو ہے دن بھر شراب پیتا رہتا ہے، اور بعض تو یہ ہے کہ شراب نہیں پیتا ہے تو اس کا کھانا ہی نہیں ہضم ہوتا ہے. اور شادی بیاہ ہو جائے، اگر شادی بیاہ ہو جائے، کچھ معلوم ہے ڈاٹا تمہیں کتنی مسلمانوں کی لڑکیاں آج غیر مسلموں کے گھروں کی بہویں بن گئی ہے؟ تمہیں نہیں معلوم کتنا ڈاٹا، نہیں معلوم تمہیں. کیا وجہ ہے؟ یہی تو وجہ ہے، کچھ تو موبائل نے کرا ہے اس کام، اور کچھ جو ہے، کچھ جو یہ نمائشی شادیاں تمام شرابیوں کو جمع کر کے لے کے جا رہے ہو نان گوشت کھلانے کے لیے،
اور مرغے کی فرائی کھلانے کے لیے ناچتا ہوا جا رہا ہے. تمام شرابیوں کو نچاتے لے کے جاتے ہو. تمہارے باپ نے کما کر کے جمع کر دیا بیٹیوں کے گھر. اب بیٹی والے کو اتنا پیسہ ہو جب تو بیٹی رخصت کرے تیرے گھر. دوسرے کے گھر کھلانے لے جا رہے ہو تمام شرابیوں کو جمع کر کے. اور گھوڑے پہ جا رہا ہے. یہ حرام خور گھوڑے پہ جائے گا بارات. بارات جائے گا گھوڑے پر. اور سنو, یہ سائیکل چاہیے, موٹر سائیکل. کہتا کچھ مت دینا میرے براتیوں کی خاطر, تواضع اچھی طرح کر دینا. اور صاحب میری جھومیے والا نہیں, اچھا والا کرنا. تم نادان دھیرے سے فرمائش کرتا ہے. اپنا گھر کیوں نہیں کھلا لیتا ہے؟ جہاں 5 آدمی کو لے کر کے نکاح کرا کے گھر لیا. تم نے مہنگا کر دیا تو بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے. تمہاری بہن, تمہاری بھائی, تمہاری سماج بیٹیاں آج غیر مسلموں کے یہاں جا رہی ہے. ہم لوگ پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں دنیا کیا ہو رہا. نوجوانوں عہد کر لو, نہ کچھ دوں گا نہ کچھ دوں گا. سمجھے کہ نہیں؟ سادہ سیلفی میں جو ہے سنت رسول ادا کر لو انشاءاللہ. اگر یہ سماج ہمارا یہ اٹل کر لے تو آج بیٹیاں نہ بیٹھی رہیں, بیٹیاں نہ بیٹھی رہیں. بڑا افسوس ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے حالات دیکھتے ہوئے. روز کی کہانی آتی ہے, ایک نہ ایک جو ہے. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ سماج سے بھی جاتی ہے اور ایمان سے بھی جاتی ہے. یہ ایمان سے بھی چلی جاتی ہے. الامان والحفیظ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوستو عرض کر رہا تھا کہ حرام لقموں میں سے کوئی ایک لقمہ جہنم میں پہنچانے کے لیے کافی ہے. یہ نوجوانوں, تم شراب پیتے ہو. تمہارا رب کہتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام. بے شک شراب اور جوا, کھلا لفظ ہے, اتنا واضح بیان ہے. رب کا فرمان ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام. بے شک شراب اور جوا اور پھانسے کا کھیل اور بت پرستی. تو ایک بات اور بتا دوں, آج عرس کی محفل میں بلائے مجھے آپ. بہت سے لوگ اپنے پیروں کی تصویر بنا کر اپنے طاق میں سجا رکھتے ہیں. سن لو, جو پیر کہے میری تصویر گھر میں رکھو, وہ پیر نہیں مانتا میں اس کو.